کرم اور لطف و احسان سے ماہ رمضان الکریم کے دوسرے جمعہ مبارکہ میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ ہے اور آخری عشرہ پہلے دو عشروں پر فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کی تعلیم دی گئی، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے، اور اس آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے۔ خوش نصیب شخص جو آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے 20ویں روزے غروب آفتاب کے ساتھ ہی اعتکاف شروع ہو جاتا ہے، اور اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ افطار سے قبل مسجد میں پہنچ جائے، کیونکہ افطاری کے ساتھ ہی اعتکاف شروع ہو جاتا ہے۔ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا مشروع ہے، اور مردوں کے لیے مساجد میں اعتکاف بیٹھنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے شب بیداری کا حکم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے لیلۃ القدر میں رات کو نوافل ادا کیے، اللہ کا ذکر کیا، قیام کیا، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سب گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق عالم جل مجد الکریم اس مہینے کے جو دن باقی ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ لگن، چاہت، محبت اور لگاؤ نصیب فرمائے۔ باجماعت نمازوں کی پابندی، روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف اور استغفار کی کثرت، اور اپنے رب کریم کی بارگاہ سے پوری توجہ، انہماک، لگن اور ذوق و شوق سے دعائیں کرنے کا مہینہ ہے۔
اللہ کریم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطاب جمعہ میں قرآن مجید کے 18ویں پارے میں سے سورہ المومنون کی ابتدائی آیات پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے سورہ المومنون کی 11 آیات، آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 11 تک اہل ایمان کی 7 صفات کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں مومن بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کر کے اپنی عاقبت، اپنی آخرت اور اپنی قبر کو سنوارنا چاہتا ہے، آخرت کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو ان 11 آیات میں اللہ رب العزت نے ان خوبیوں، ان صفات کا ذکر فرمایا کہ جو بندہ اپنے اندر ان 7 خوبیوں کو، 7 صفات کو پیدا کر لیتا ہے، ان پر کار بند ہوتا ہے، ان پر پابندی سے وابستہ رہتا ہے، عمل کرتا ہے، تو قرآن مجید میں سورہ المومنون کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس مومن کے اندر یہ خوبیاں اور صفات ہوں گی، یہ وہی لوگ ہوں گے جو جنت کے حقدار ہوں گے۔ اس کے لیے اللہ کریم نے وارث کا لفظ استعمال کیا۔ ابھی جب ہم آیت کریمہ کو پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو وہ جنت کے وارث ہوں گے، جنت کے وارث ہوں گے۔ وارث سے مراد حقدار، کہ ان کے اللہ رب العزت ان کے لیے جنت لازم فرما دے گا، وہ جنت کے وارث ہوں گے، حقدار ہوں گے۔ اور جنت میں سے بھی کس جنت کا وارث بنائے گا اللہ رب العزت؟ تمام جنتوں میں سے سب سے اونچے درجے کی جو جنت دار بنائے گا۔ قرآن شریف کو سمجھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے قرآن 11 آیات مبارکہ کا ترجمہ، ان کی تفسیر سمجھ کر
پھر رب کریم کی بارگاہ میں درد دل سے دعا مانگتے ہیں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم ہمیں اپنے اندر ان 7 خوبیوں، ان 7 صفات کو پیدا کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کامیابی کا جو معیار بیان کیا گیا، شریعت کی اصطلاح میں کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہے، اور جس نے آخرت کی کامیابی کو حاصل کر لیا تو اللہ رب العزت اسے دنیا کی بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ المومنون 18ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والوں نے کامیابی فلاح حاصل کر لی۔ کون سے ایمان والے؟ اب اگلی آیات میں ان خوبیوں اور ان صفات کا ذکر آ رہا ہے۔ جو پہلی خوبی ہے، پہلی صفت ہے، جو لوگ جنت کے حقدار ہوں گے، وارث ہوں گے، ہمیشہ اس جنت الفردوس میں رہیں گے، ان کی پہلی صفت اور پہلی خوبی کا اللہ رب العزت نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ دیکھیے وہ نماز جس کا ذوق اور شوق بالکل کم ہوتا چلا جا رہا ہے، نماز سے مسلمان دور بھاگتا ہے، نماز کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، نماز کے معاملے میں سستی، غفلت ہمارے رگ رگ میں بس چکی ہے۔ اس لیے اس آیت میں ذرا غور کریں، پہلی خوبی ہی رب ذوالجلال نے یہ بیان فرمائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ صرف نماز ہی نہیں پڑھتے، صرف نماز ہی ادا نہیں کرتے، بلکہ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع سے کیا مراد ہے؟ تو اصطلاح شریعت میں خشوع کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے کہ جو نماز ادا کر رہا ہو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، نماز کی ادائیگی کے وقت اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ کس میں؟ دل میں۔ دل میں اللہ کا خوف ہو، خشیت ہو، اور اس کے اعضاء جو نماز میں قیام کی حالت میں کھڑا ہے تو اس کے جسمانی اعضاء سے بھی عاجزی، انکساری کا اظہار ہو رہا، دل میں خشیت الہی، خوف الہی، اور اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو معلوم ہو کہ کمال درجے کی عاجزی، انکساری سے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو نماز کے اندر ایک تو دل میں اللہ کی خشیت اور خوف کہ میرا رب کریم، خالق کائنات، جس کو سجدہ کرنے کے لیے میں حاضر ہوں، قیامت کو اس کی عدالت میں مجھے کھڑا کیا جائے گا،
اور مجھے اپنے اعمال کا وہاں جواب دہ ہونا پڑے گا، یہ خشیت دل میں راسخ ہو جائے اور اس کا سر بھی جھکا ہوا ہو، اور جب نماز پڑھ رہا ہو تو یہ انداز ہو کہ دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ یہ تو کمال درجے کی عاجزی اور انکساری سے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو نماز کے اندر خشوع اختیار کرنا یہ مومنین کی 7 صفات میں سے پہلی صفت اور پہلی خوبی ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خشوع سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی ساری توجہ نماز میں لگا دے، جب نماز ادا کر رہا ہو اسے یہ بھی خبر نہ ہو کہ میرے دائیں صف میں کون کھڑا ہے، بائیں کون کھڑا ہے، یعنی کامل توجہ وہ مرکوز کرے گا نماز میں، ہر طرف سے توجہ ہٹا کر نماز میں اس کی کامل توجہ ہوگی، پوری لگن، پورا انہماک اس کا نماز کے اندر ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے منہ پھیر لے۔ خشوع کا معنی سمجھا رہے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر بصری میں کہ ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف توجہ اللہ اسے کہتے ہیں، بس اللہ کی طرف توجہ ہو، کسی اور کی طرف نہ دیکھے کہ قاری صاحب کتنے منٹ میں نماز پڑھا رہے ہیں، کہ نماز کے اندر گھڑی کو دیکھ رہا ہے، نماز کے اندر ساتھ والے نمازی کو دیکھ رہا ہے یہ کیا حرکت کر رہا ہے، یعنی ہر طرف سے لا تعلق ہو کر تعلق رکھے نماز کے اندر، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اس کی توجہ رہے تو صرف اپنے رب کریم پر، ہر طرف سے توجہ ہٹا لے۔ جو اس انداز سے نماز پڑھے گا وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ اسے نماز کے اندر خشوع جو ہے وہ حاصل ہو گیا۔ ایک تو یہ بات ہے خشوع کا معنی، اور دوسرا معنی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے پھر میں اور آپ غور کریں، کیا ہم اپنی نماز اس طرح پڑھتے ہیں؟ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، پتہ نہیں پھر بھی کیا بات ہے۔ تو بھئی نماز پڑھنا جیسے حق ہے ایسے تو ہم ادا ہی نہیں کرتے، اس لیے ان باتوں کو سمجھنے، نماز سے فائدہ اٹھانے، نماز سے نفع حاصل کرنے کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ جو اس انداز میں نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نماز کے فوائد، نماز کے ثمرات اور اس کی برکتیں حاصل کرنا آسان فرما دیتا ہے۔ اور اس میں آخری بات یہ ہے خشوع کے حوالے سے کہ جو کچھ زبان سے پڑھ رہا ہے، نماز میں جو کچھ زبان سے پڑھ رہا ہے، کلمات ادا کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، جو کچھ بھی نماز کے اندر اس کی زبان پہ پڑھائی جاری ہے، ان کے معنی میں بھی غور اور فکر کرے کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس کا معنی اسے سمجھ ہو کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں، پھر اس معنی کے اندر غور کرے۔ جیسے نماز پڑھتے ہوئے ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھ رہے ہیں تو ہم اس میں نماز کے اندر غور کریں کہ میرا رب اتنا عظیم ہے جس کی شان ہے رب العالمین، وہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جس رب کی نماز پڑھ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، وہ اتنا عظیم ہے کہ رحمان اس کی صفت ہے، رحیم اس کی صفت ہے، اور وہ نہایت مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر نماز میں پڑھ رہا ہے مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ پڑھ رہا ہے، اس کا معنی بھی آتا ہو، اس میں غور بھی کرے کہ میرا رب وہ ہے جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں،
جس کے سامنے رکوع میں جھکنا ہے، جس کو سجدہ کرنا ہے، وہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو جو کلمات پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، اگر رکوع میں پڑھ رہا ہے تو اس کا معنی جانتا ہو، اس کا مطلب جانتا ہو، اس میں غور و فکر کرے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ کلمات پڑھ رہا ہے تو کوشش کرے کہ اس کے معانی، اس کے مطالب، اس کے مفاہیم پر بھی نظر رہے اور غور و فکر کرتا رہے۔ یہ خشوع کی میں نے مختصر سی تشریح آپ کو بتائی کہ خشوع کسے کہتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب اس کے متعلق ایک دو حدیثیں میں عرض کروں گا تاکہ نماز کے اندر ہمیں خشوع حاصل ہو۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، حضور تشریف فرما تھے تو وہ قریب نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز میں وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام نے جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، پھر اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، یعنی دل میں بھی خشوع ہو اور اس کے اعضاء سے بھی، اس کی آنکھوں سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے چہرے سے، اعضاء سے بھی ظاہر ہو کہ اس میں خشوع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ یہ ہے نماز کے اندر خشوع اختیار کرنا۔ تو نماز کے اندر خشوع اختیار کرنے کا ایک اور طریقہ جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز پڑھوں تو نماز میں اپنی نظر، اپنی نگاہ کہاں رکھوں؟ قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ کے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے پوچھا حضور میری نظر اور میری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے انس، تو اپنی نظر سجدہ کرنے کے مقام پر رکھ، جہاں سجدہ کرنا ہے قیام کی حالت میں وہاں نظر رکھنی چاہیے۔ جب اس انداز میں نماز پڑھیں گے تو ہمارے اندر عاجزی بھی آئے گی اور ہماری اندر انکساری بھی آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا، تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے تو پوری توجہ نماز کی طرف رکھتے تھے اور اپنی نظریں جھکا کر سجدے کی جگہ کو دیکھتے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ فرما رہا ہے، اور وہ دائیں بائیں کوئی توجہ، کوئی التفات نہیں کرتے تھے۔ نماز پڑھتے ہوئے وہ دل میں تصور رکھتے تھے کہ اللہ کریم میری طرف متوجہ ہے، اس کی رحمتیں میری طرف متوجہ ہیں۔ تو نماز کے اندر خشوع جو ہے یہ پہلی خوبی ہے جو ایمان والوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اب دوسری خوبی جو سورہ المومنون 18ویں پارے کی تیسری آیت میں جو اللہ کریم نے دوسری خوبی اور صفت بیان فرمائی ہے وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ لغو کہتے ہیں ایسی بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی بات جس کا کوئی نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، اسے کہتے ہیں لغو۔ تو مومن جو ہے اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، ادھر توجہ ہی نہیں دیتا جس کام کے کرنے کا نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ کوئی
دنیاوی فائدہ ہے۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ جو ان باتوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، کنارہ کر لیتے ہیں، کنارہ کش ہو جاتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے کہ جن کاموں کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فضول کام، فضول کام مومن کی یہ شان ہے کہ وہ فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ جن کاموں کا فائدہ ہی نہیں، ان کاموں میں وقت کھپانا اور لگانا یہ وقت کو ضائع کرنا ہے، لہذا وہ تو ان کی طرف التفات ہی نہیں کرتا بلکہ ان سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ تیسری خوبی جو بیان کی، نماز کے اندر خشوع پہلی صفت، دوسری صفت لغو باتوں سے کنارہ کش ہو جانا، انہیں ترک کر دینا، ان سے الگ ہو جانا۔ تیسری خوبی ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تیسری خوبی والذین ہم للزکاۃ فاعلون، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی زکا یزکی سے مشتق ہے زکوٰۃ، اس کا معنی ہے پاک ہونا، پاک کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، اس کی روزی پاک ہو جاتی ہے، اس کا رزق پاک ہو جاتا ہے، اس کی کمائی پاک ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ یہ مومن کے اندر ایک صفت ہے کہ سال پورا ہونے پر وہ تاخیر نہیں کرتا، اچھا کل حساب کریں گے، پرسوں کریں گے، سوچتے سوچتے وقت گزر رہا ہے، بلکہ اس کی خوبی یہ ہے، صفت یہ ہے کہ سال پورا ہو گیا، اب پہلا کام ہی یہ ہے کہ فوراً اپنے تمام اموال کا حساب کتاب کر کے پہلی فرصت میں وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور جو زکوٰۃ اس کی بنتی ہے وہ مستحق لوگوں تک پہنچا دے۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اصطلاح شریعت میں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ سے مراد ہے کہ 2.5% رقم ہے زکوٰۃ، جتنی بھی رقم آپ کے پاس ہے، پیسے ہیں، اس کے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، جو صاحب نصاب ادا کرتا ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یعنی اہل ایمان کی، چونکہ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، پاک ہونا، تو اہل ایمان کی یہ صفت و شان ہے کہ وہ اپنے اعمال، اپنے اقوال، اپنے اموال کو پاک رکھتے ہیں۔ اقوال کا معنی جو ہماری باتیں ہیں ان کو بھی پاک رکھتے ہیں، گندی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، گالی گلوچ، غیبت، گلا، بد زبانی، ہوش گوئی، ان ساری چیزوں سے وہ اپنے قول یعنی باتوں کو بھی پاک رکھتے ہیں، زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو بھی پاک رکھتے ہیں، اور اپنے اعمال کو بھی ہر طرح کی ریاکاری، دکھلاوے وغیرہ سے پاک رکھتے ہیں۔ اور اس کے لیے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میری زبان بھی پاک ہو، میرا کلام بھی پاک ہو، میرا عمل بھی پاک ہو۔ جو فضول چیزیں ہیں ان سے بھی دامن بچاتا ہے اور اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے گھر کے ماحول کو بھی پاکیزہ رکھتا ہے، وہ اپنے ذاتی ماحول کو بھی پاکیزہ رکھتا ہے، ہر قسم کی گندگی، بدی، برائی، گناہ سے اپنے آپ کو آلودہ ہونے سے بچاتا ہے۔ تو یہ تیسری خوبی بیان کر کے اب چوتھی صفت یہ بیان کی گئی، والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جنسی اعضاء یعنی مرد و عورت دونوں کا اکٹھا حکم آ گیا کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں عرض کروں گا، یعنی اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں۔
بندہ پاک دامن ہونا چاہیے۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے سے مراد مومن کی یہ خوبی ہے، وہ پاک دامن ہوتا ہے، اپنے دامن کو آلودہ نہیں ہونے دیتا، اپنے دامن کی طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے۔ اور اس کا اصل معنی یہ ہے جو مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اپنی جنسی خواہشات، ہر آدمی کے اندر جنسی خواہشات رکھی گئی ہیں، تو جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ صرف اپنی منقوہ بیوی کی طرف رغبت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور طرف اس کی رغبت و توجہ جنسی خواہش کے لیے نہیں ہوتی۔ یعنی وہ پاک دامن ہے، ایک عورت ہے، بیوی ہے، اس سے نکاح ہوا ہے، وہ اس کے لیے حلال ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو بڑے پیارے انداز میں قرآن میں بیان کیا گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا مرد اپنے عورت کا لباس ہے اور عورت اپنے خاوند کا لباس ہے۔ لباس دراصل جسم کو ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے، پردے کے لیے لباس پہنتے ہیں، تو مرد جو ہے وہ عورت کے لیے لباس ہے، اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، عورت مرد کی پردہ پوشی کرتی ہے۔ تو سوائے اپنی منقوہہ سے وہ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی اور طرف وہ توجہ نہیں کرتا۔ اس سے اگلی آیت میں ایک تو ہے بیوی اور ایک ہے لونڈی، لیکن اب چونکہ لونڈی کا تصور کنیز جسے کہتے ہیں، پوری دنیا میں اس کا تصور ختم ہو گیا، اب یہ لونڈی اور کنیز کا تصور ختم ہو گیا ہے، اس کا وجود ہی نہیں۔ لہذا آیت میں ذکر ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، جو شخص اپنی بیوی اور اپنی کنیز اس کے پاس اگر جنسی خواہشات کے لیے تکمیل کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی ملامت نہیں، کیونکہ اس کا حق ہے، اس کا نکاح ہوا ہے۔ لیکن چونکہ اب لونڈی کا تصور نہیں ہے، اب ایک ہی صورت ہے کہ اپنی وہ بیوی جس سے نکاح ہوا ہے، جس خاتون سے وہ تمہاری بیوی ہے، اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایمان والا جو جنت کا وارث ہوگا، وہ معمولی بات ہے، جو جنت الفردوس کا مستحق ہوگا، وہ اپنی منقوہہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جنسی رغبت نہیں رکھتا۔ اس چوتھی صفت میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے جو سورہ مومنون کی آیت نمبر 7 ہے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح ہے، بیوی کا انتخاب ہے، کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو بیویاں تمہیں عورتیں پسند ہیں ان سے نکاح کرو۔ یعنی جب رشتہ طے ہو رہا ہو تو ہمارے دین اسلام اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جس طرح کی تم بیوی چاہتے ہو، رغبت رکھتے ہو، تو جو تمہاری پسند کی ہے اس کے ساتھ تم نکاح کرو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، خواتین میں سے اگر کوئی چاہے کہ میری بیوی ایسی ہونی چاہیے تو اسے پوری تسلی اور رشتے کے معاملے میں اطمینان کر کے اس سے نکاح کرنا چاہیے، تاکہ اس کی آنے والی ازدواجی زندگی وہ ایک دو دن کے لیے نہیں ہے، وہ تو ساری عمر کے لیے ہے۔ لہذا اس میں خوب چھان پھٹک کے رشتے کرنے چاہیے، اور جو بیوی کے علاوہ کسی اور ذریعے اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرتا ہے تو رب ذوالجلال نے فرمایا، اور جس نے ان دو کے علاوہ کسی اور کی طلب کی، کسی اور طریقے کو چاہا، ایک طریقہ تو بالکل ختم ہو گیا نا، لونڈی اس کا تو تصور ہی نہیں، اب تو صرف بیوی سے منقوہہ سے جنسی تعلق رکھے گا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طلب ہو جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے تو اللہ کریم نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ،
تو یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. جو حد سے کیا مراد ہے؟ حدود اللہ. حدود اللہ، اللہ کی حدیں. اللہ نے حد قائم کر دی، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا. حد کیا ہے؟ تمہاری وہ بیویاں جن سے تمہارا نکاح ہوا ہے، بس یہ حد ہے، اس حد کو کراس نہ کرنا. اور جو کراس کرے گا فرمایا وہی تجاوز کرنے والا ہے. کتنی خوبیاں ہو گئیں. پانچویں خوبی سنیے ذرا. رب ذوالجلال نے، یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 8 ہے، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. اور جو لوگ اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. اللہ اکبر. جنت کا وارث ہونا اور جنت الفردوس کا حقدار ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کریم نے وہ باتیں سکھلا دیں، بتلا دیں. اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو سن لو. تمہارے اندر یہ صفتیں ہونی چاہیے، یہ خوبیاں ہونی چاہیے. وہ خوبی کیا ہے؟ جو امانتیں ہیں ان کی بھی پاسداری کرنا، اور جو ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں اس کی بھی پاسداری کرنا. دو چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی، سورہ مومنون کی آیت نمبر 8. اب یہ جو امانتیں ہیں، اس سے صرف یہ مراد نہیں کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہے، بلکہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس عہدہ ہے، کسی منصب پہ ہیں، تو اس کا کما حق کو حق ادا کرنا. اپنی جاب کا، اپنی ملازمت کا، جو بھی منصب ہے آپ کا، اس کا حق ادا کرنا. اس میں کمی بیشی نہیں کرنی، پوری کوشش کرنی ہے کہ میری ذمہ داری ہے. یہاں امانات سے مراد ذمہ داری بھی ہے. آپ کی کوئی ذمہ داری لگاتا ہے، کوئی کام آپ کے سپرد لگاتا ہے، اس کو پوری توجہ سے کام کو نبھانا، ڈیوٹی پوری کی پوری ادا کرنا، یہ اس میں شامل ہے. اور ایک ہے جو کسی سے وعدہ کیا جائے اس وعدے کو پورا کرنا. بعض لوگ جو ہیں وہ وعدوں کی پرواہ نہیں کرتے. وہ اگر جنت کا وارث بننے کا ارادہ ہے، آخرت کو بہتر بنانے کا ارادہ ہے، تو دین کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے اندر ان صفات اور ان خوبیوں کو پیدا کیا جائے. یہ پانچویں صفت ہے، امانتوں کی پاسداری اور وعدوں کی پاسداری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اگر کسی کے پاس امانت رکھی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس آپ نے امانت رکھی ہے، مثلا 50,000 روپے آپ نے کسی دوست کے پاس رکھا ہے کہ یہ میری امانت ہے. آپ نے 2 تولے سونا ہے کہ یہ میری امانت ہے، ذرا سنبھال لینا، جب ضرورت ہوگی لے لوں گا. تو آپ کو جب ضرورت پڑی تو آپ پیسے لینے کے لیے آئے تو آگے سے آدمی جواب دے، وہ تو میں لا بیٹھا یار، وہ تو لگ گئے نا میرے کو. چلو جو سونا رکھا تھا 2 تولے وہ امانت، وہ تو میری دے دو. کہتا وہ بھی بیچ کے میں اپنی ضرورت پوری کر لوں. یہ جو طرز عمل ہے، اس کے بارے میں چونکہ جمعے میں وقت مختصر ہے، صرف ایک حدیث میں سناؤں گا، ورنہ اس پر بہت سی حدیثیں تفسیر میں موجود ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن امانت میں خیانت کرتا ہے، جو مومن امانت میں خیانت کرتا ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے. اس کو پھر اپنی فکر کرنی چاہیے. وہ نمازی بنے اور کہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں بڑا مومن ہوں، تو امانتوں کے اندر خیانت سے کیا ہے؟ ایمان خطرے میں ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے مسند احمد میں، فرمایا جو شخص امانت کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں. جو امانت کی پاسداری، وہ کہتا رہے میں مومن ہوں، میں تو پکا نمازی ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے. اس قدر دین کی تعلیم جو ہے ہماری زندگی کو بہتر بناتی.
ایک دفعہ ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جو بھی خطیب یا واعظ تقریر کرتے ہیں کہتے ہیں آخرت کی زندگی بہتر بناؤ، آخرت کی زندگی بہتر بناؤ، تو کوئی عالم یہ نہیں بتاتا کہ دنیا کی زندگی کس طرح بہتر کرے۔ میں نے کہا بتاتے تو ہیں مگر آپ سنتے نہیں۔ آپ کی اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا۔ عالم بیان کرنے لگتا ہے آپ جوتا لے کے بھاگ جاتے ہیں، آپ سننا ہی نہیں چاہتے۔ یہ بات نہیں ہے کہ علماء بیان نہیں، علماء تو بیان کرتے ہیں، آپ سنتے نہیں ہیں۔ تو میں اس لیے اس سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں کہ ان 8 صفات کو جو میں سنا رہا ہوں سورہ المومنون کی پہلی 11 آیتوں میں، تو ان کا تعلق دنیا کی زندگی سے بھی ہے یا نہیں ہے؟ دین یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی سنوارنی ہے تو جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی منقوہہ کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ نہ ہو، امانت کے اندر خیانت نہ کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ تو یہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دنیاوی زندگی سے۔ تو جس طرح دین آخرت کی زندگی بہتر بنانے کا حکم دیتا ہے، میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، دین دنیا کی زندگی بھی بہتر بنانے کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اہل ایمان کی 6ٹھی صفت ہے، وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور وعدوں سے مراد میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کسی سے کوئی معاہدہ کرتا ہے، کاروباری معاہدہ ہے، لین دین ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ضرور سناؤں گا۔ حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ یہ حدیث شریف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، کتاب الشہادات میں باب نمبر 28 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، گل نہ جھوٹ بولے۔ ہم کہتے ہیں یار وہ دی گل نہ کر، وہ تے گل نہ جھوٹ مار، وہ تے جھوٹا ہی بڑا ہے۔ یعنی منافق کی پہلی نشانی یہ ہے جب بات کرے گا تو کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا، اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے گا۔ امین بنایا جائے تو کوئی امانت رکھیں، ایک مال کی امانت ہے، ایک بات کی امانت ہے۔ یہ بڑی توجہ سے، دیہاتوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ اگر پورے گاؤں میں کوئی بات نشر کرنی ہو تو دیہاتوں میں تندور پہ عورتیں کہتی ہیں پینا تو کیڑا کسی اگے گل کرنی، کسی اگے نہ نہیں، یہ تیرے میرے درمیان گل رہے۔ وہ 1 منٹ سے پہلے پورے گاؤں میں گردش کرتی۔ اسی طرح ایک آدمی کسی آدمی سے کہتا ہے یہ بات جو میں تجھے کہہ رہا ہوں تیرے میرے درمیان امانت رہے، تیرے میرے درمیان رہے، باہر یہ بات نہ نکلے، لیکن وہ نکل جاتی ہے۔ وہ بلکہ جس بات کو نشر کروانا ہو تو ساتھ یہ کہہ دیا کریں تیرے میرے درمیان راز رہے، دیکھیں پھر 5 منٹ میں پورے شہر میں گردش کرے گا۔ تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ امانتوں کی پاسداری میں سے ایک یہ ہے کہ جو بات آپ کے پاس ہے وہ بھی امانت ہے۔ کسی کا کوئی راز آپ کے پاس اگر ہے وہ بھی امانت ہے، اس کے راز کو فاش نہ کرو، اس کی بات کو عام بیان نہ کرو۔ 2 چیزیں ہو گئی، اور تیسری چیز ہے اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، پہلی نشانی منافق کی۔ دوسری امانت رکھیں گے تو خیانت کرے گا، اور تیسری نشانی کیا ہے کہ جب وعدہ کرے گا تو وعدے کی وہ یار میں پڑھ نہیں سکیا، پھر ہیلے بہانے بنائے گا، عذر کرے۔ ہاں شرعی عذر ہو تو الگ بات، پھر قبول کرنا چاہیے، مگر کسی آدمی نے آپ سے وعدہ کیا وہ بیمار ہو گیا ہے، یہ شرعی عذر ہے، بیماری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا، یہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ اس کی کوئی فوتگی ہو گئی ہے، آپ کے پاس نہیں آ سکا، تو یہ وعدہ خلافی، کیونکہ شرعی عذر ہو گیا ہے، اس کے لیے جانا ضروری ہو گیا۔
تو یہ ہے منافق کی نشانیاں جو بیان کی گئی۔ اب جو آخری خوبی ہے اہل ایمان کی 7ویں صفت، میں بڑے درد دل سے اور بڑے اندر سے دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ان 11 آیتوں میں جو مومن کی 7 صفتیں بیان کی گئیں، پہلی صفت بھی نماز کے بارے میں اور آخری صفت بھی نماز کے بارے میں، یعنی نماز اس قدر مومن کی شان ہے، مومن کی زندگی ہے، مومن کا نور ہے کہ بات شروع بھی نماز سے رب نے کی اور بات ختم بھی نماز میں۔ شروع کہاں سے کی؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور جو آخری صفت بیان کی الذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ آیت نمبر 9 ہے سورہ مومنون کی، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ صفت نماز میں خشوع، عاجزی، انکساری، خوف الہی، اور ادھر کیا ہے؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے، مرضی آئی تو پڑھ لی، مرضی آئی تو نہیں پڑھی، پھر وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت سے مراد پابندی سے، ذوق اور شوق سے اور وقت پر نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے لوگ سیانے لوگ کہتے ہیں ویلے دی نماز تے کو ویلے دیاں ٹکراں، یہ ہے یحافظون کہ وقت کے اندر پڑھی جائے اور اس کی حفاظت کی جائے کہ کوئی نماز میری ضائع۔ تو یہ کتنی صفتیں ہم نے بیان کر دی۔ نماز کی یحافظون کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز میں سستی نہیں کرتی، اچھا پڑھ لیں گے یار اجے بڑا ٹائم پہ ہے، سستی نہیں کرنی چاہیے، اور نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا چاہیے اور بغیر کسی وجہ کے لیٹ بھی نہیں کرنی چاہیے اور قضا بھی نہیں کرنی چاہیے، لیٹ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ اب جن کے اندر یہ 7 خوبیاں پیدا ہو جائیں گی، آیت نمبر 11 میں آیت نمبر 10 سورہ مومنون کی بڑی توجہ سے سنیں، یہ اب رزلٹ نکلا ہے کہ جو بندہ اپنے اندر یہ 7 خوبیاں پیدا کر لیتا ہے، ان پر کاربند ہو جاتا ہے، اولئک هم الوارثون، اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ یہ مکمل آیت ہے، آیت نمبر 10 سورہ میں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین، یہ آیت نمبر 10 آ گئی، 11 آیت نمبر 11 آخری آیت، الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کی وراثت پائیں گے۔ وراثت پانے سے مراد کیا ہے کہ اس کے حقدار ہوں گے، ان کے حق میں اللہ نے جنت لکھ دی ہے، اور کب تک رہیں گے؟ فرمایا ہم فیہا خالدون، اس جنت الفردوس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنت الفردوس وہ ہے جو کہ تمام جنتوں میں سے سب سے اونچے درجے کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان صفات پر توجہ دینے، اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ کریم توفیق دے۔ وآخر